حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج جو غفلت مسلمانوں میں ہے، سب سے زیادہ ہماری خواتین میں آپسی معاملات کو لے کر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس پر گھر کا کوئی بندہ کیا ہے اف کہنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ وہ قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ وہ مسجد کا مصلی ہوتا ہے، صف اول میں ٹھہر کر وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، عبادت میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، وظائف پڑھتا ہے، دیگر اوراد وغیرہ کرتا ہے، لیکن معاملات کے حوالے سے جب دیکھیں تو اس کے سامنے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کا جو حق ہے یہ ادا نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسا جو شخص ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہوگا، سب سے زیادہ غریب، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کس انداز سے اللہ کے وسلم نے اس پہلو کو کیا ہے اجاگر کیا، اور کس طرح آج کے معاشرے میں ہم اس کو کیا ہے متاثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، مومنوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ بھئی وہ جہنم سے خلاصی پا گئے، جہنم سے نجات پا گئے، تو اب جانا ہے جنت میں، تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے جسے دیگر روایات میں صراط سے تعبیر کیا گیا، اور ہم اپنی زبان میں اس کو پل صراط کہتے ہیں۔ پل اردو کا لفظ ہے، پل صراط، تو پل صراط پر روکا جائے گا، اس کو پل صراط پر ان لوگوں کو روکا جائے گا جن کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پل صراط پر روک کر کیا کیا جائے گا، وہاں پر معاملات کی فیل کھلے گی، وہاں پر انسان کی اپنے معاملات کی فیل کھلے گی، کس کو دینا ہے، کس کو لینا ہے، کس کے پیسے اس نے غصب کیے تھے، کس کا معاملہ کیا ہوا تھا، ساری چیزیں وہاں پر کھلیں گی۔ حالانکہ جہنم سے دیگر اعمال کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے نجات تو پا گیا، لیکن جنت میں اس وقت تک داخلہ نہیں ملے گا جب تک کہ اس کے معاملات کو صاف و ستھرا نہیں کیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہاں ساری چیزیں نپٹائی جائے گی، بالآخر وہاں اس کو صاف و ستھرا کر کے اگر صاف و ستھرا ہوا تو جنت میں جانے دیا جائے گا، جنت میں جانے دیا جائے گا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کے ہمارے معاشرے میں ہماری توجہ اگر دین کی طرف ہے تو نماز کی طرف ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، حج کی طرف ہے، عمرہ کی طرف ہے، روزے کی طرف ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوتاہی کرنا نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہی ہے۔ جب معاملات کی بات آتی ہے، جب مارکیٹ میں جا کر ایک مسلمان کو تلاش کیا جاتا ہے تو ویسا مسلمان ہمیں نہیں ملتا جیسا مسلمان صحابہ کے دور میں تھا۔ صحابہ کے دور میں تھا وہ ایماندار، جھوٹ نہیں بولنے والا، امانت میں خیانت نہیں کرنے والا، دوسروں کے ساتھ مکر و فریب کا معاملہ نہیں کرنے والا، دوسروں کے حق کو نہیں دبانے والا، ملتا؟ بالکل نہیں ملتا۔ آج تو کئی مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے، یہ آزادی ہند کے بعد سے، ہندوستان کی آزادی کے بعد سے خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ایسا کلچر ہمارے درمیان آیا، میراث کے معاملے میں تو 100 میں سے 99% ظالم نکلتے ہیں اگر ان کو جانچا جائے۔ حالانکہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مشائخ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دینی کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی میراث کے معاملے میں باپ دادا کی جب میراث بڑھتی ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کیا ہے اپنی بہنوں کو کیا ہے میراث نہیں دیتے، اپنے بہنوں کا حق مار کر کھا جاتے ہیں۔ ایک درہم، یہ تو بڑی بڑی پراپرٹیوں کا معاملہ ہے، ایک درہم بھی اگر بندہ بچا لیتا ہے اور قیامت میں چلے جائے گا تو جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا اسے وہاں سے خلاصی نصیب نہیں ہوگی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ معاملات میں ہمارے ایک ساتھی بڑے درد سے ایک مرتبہ کیا ہے ایک سفر میں میرے سے کہہ رہے تھے، معاملات میں آج مسلمان کتنا نیچے گر گیا ہے، اور حقیقت ہے بہت کم آپ کو ایسے لوگ ملیں گے معاشرے میں جو اپنے معاملات کے حیثیت سے کیا ہے انتہائی صاف ہوں گے، کیونکہ ایک تو معاملات کا نالج بھی نہیں لیا جاتا۔ نماز پڑھنا تو ہم سیکھا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، نماز کی دعائیں سیکھتا ہے، سب سیکھتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سیکھتا کہ کیا ہے معاملات میں میرا دوسروں کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے۔